बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम ये अक्सर सुनते रहते हैं कि ये सब तो होना ही था, क्योंकि ये मुसीबत या परेशानी तो तकदीर के अंदर लिखी हुई थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये तकदीर क्या चीज़ है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस तकदीर को किस तरह से लिखा है और तकदीर के बारे में बहस करने से क्यों मना किया जाता है और तकदीर की कितनी किस्में हैं और किस किस्म की तकदीर को बदला जा सकता है और उस तकदीर को बदलने का तरीका क्या है। आज इसी से रिलेटेड मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, तकदीर क्या है? दुनिया में जो कुछ होता है और बंदे जो कुछ करते हैं, नेकी बुराई, वो सब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म अदली के मुताबिक है और जो कुछ होने वाला है वो सब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म है और इसके पास लिखा हुआ है। तकदीर का सबूत कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह अल कमर के अंदर इरशाद फरमाया, और बेशक हमने हर चीज़ को एक अंदाजे पर पैदा किया है, यानी कि उसकी एक तकदीर है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ईमान से रिलेटेड जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब के अंदर 6 चीज़ें इरशाद फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों की नाजिल करदा किताबों, रसूलों, क़यामत के दिन और अच्छी या बुरी तकदीर का अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से होने पर ईमान लाना। प्यारे दोस्तों, फिर ये बात भी याद रखें कि तकदीर का इनकार करने वाला काफिर है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी तकदीर का इनकार करने वालों को इस उम्मत का मजूसी यानी सूरज पूजने वाला करार दिया है। और ये बात भी याद रखें कि तकदीर से रिलेटेड उसके बारे में बहस करना मना है। याद रहे कि अकीदाए तकदीर इस्लामी अकायद में बहुत ही नाजुक और कठिन मसला है। इस बारे में बहस करना क्यों और कैसे और किस तरह के सवालात करने से मना किया गया है। जैसे कि तिरमिजी शरीफ में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हालांकि हम मसलाए तकदीर पर बहस कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, यहाँ तक कि चेहराए अनवर लाल हो गया, जैसे कि रुखसारों में अनार निचोड़ दिया गया हो, और फरमाया, क्या तुम्हें इसका हुक्म दिया गया है या मैं इसी के साथ तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ? तुमसे पहले लोगों ने जब इस मसले में झगड़े किए तो वो हलाक हो गए। मैं तुम पर लाजिम करता हूँ, इस मसले के अंदर हरगिज झगड़ा ना करो। प्यारे दोस्तों, तकदीर पर ईमान लाने का फ़ायदा क्या है? नंबर 1, बीमारी और मुसीबतों में इंसान पर सब्र करना आसान हो जाता है और खुदकुशी जैसे हराम काम से बच जाता है, क्योंकि उनका आना इंसान तकदीर के मुताबिक और एक आजमाइश समझता है। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बताए हुए तरीके और किस्मत पर राज़ी रहना इंसान को हासिल हो जाता है। नंबर 3, इंसान मालिक के महरूमियों पर उदास और हाल के हालात में परेशान और फ्यूचर से हरगिज खौफजदा नहीं होता। नंबर 4, तकदीर पर ईमान लाने वाला मखलूक के बजाय खालिक से लव लगाता है। और नंबर 5, तकदीर पर ईमान जलन का बेहतरीन इलाज है। प्यारे दोस्तों, तकदीर लुगत यानी डिक्शनरी के हिसाब से अंदाज़ा करने को कहते हैं, जबकि दीन इस्लाम के बोलचाल के हिसाब से तकदीर अल्लाह तबारक व तआला के इस इल्म और फैसले को कहते हैं जो इस कायनात और इसकी तमाम मखलूक़ात के बारे में इसके वजूद में आने से पहले ही तय किया जा चुका है। चुनांचे इसी तरह का मसला जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह के अंदर आया तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तकदीर लिखी जा चुकी है और कलम उठ चुका है और तकदीर की किताब सूख चुके हैं तो फिर काम किस लिए है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग काम करते रहो,
انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس چیز کے اعمال انسان کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو عبادات اور نیکیاں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس پر جہنم کے اعمال اور گناہ آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آتا ہے اور وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص جہنمیوں کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بیچ اور جہنمیوں کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا اس پر غالب آتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں جیسے نیک کام شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، لوگ یہاں پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ پھر انسان کو جہنم کے اندر سزا کیوں دی جائے گی کہ جب انسان وہی کرتا ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان وہی کام نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیے ہیں، بلکہ جو انسان نے نیک کام کرنے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے جان کر ان کو لوح محفوظ یعنی کہ اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے انسان لاچار نہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہم آج کی ورتمان ٹیکنالوجی کے حساب سے الگ الگ چیزوں کو دیکھیں تو اس چیز کے بنانے والے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز کس کس طرح سے کام کرے گی اور کس طرح سے یہ چیز خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے جان لیا کہ یہ شخص دنیا کے اندر جا کر جہنمیوں کے کام کرے گا، اس وجہ سے اس کی تقدیر کے اندر جہنمیوں کے کام لکھ دیے گئے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر تھا کہ یہ دنیا کے اندر جا کر نیک اعمال کرے گا تو اس کے بارے میں نیکیوں والے اعمال اور کام لکھ دیے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تقدیر کے حوالے سے بالکل لاچار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار یعنی ادھیکار بھی دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ثواب اور عذاب دونوں ملے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مطلق، نمبر 2 معلق، نمبر 3 مشابہ مبرم، اور نمبر 4 مبرم حقیقی۔ جو تقدیر مطلق ہوتی ہے اس کے حوالے سے فرشتوں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ فلاں نیک کام کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دے گا، یعنی عام انسان کی دعا کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اور جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس کے حوالے سے فرشتوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معلق تقدیر کو بھی بدل دے گا، یا وہ تقدیر کسی اچھے کام کے ساتھ میں معلق ہوتی ہے کہ اگر انسان وہ اچھا کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتیں اور بلائیں اس سے ٹال دیتا ہے۔ اور نمبر 4 مشابہ مبرم، یہ وہ قسم ہے جس کے حوالے سے فرشتوں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اٹل ہے، لیکن در حقیقت وہ مبرم حقیقی نہیں ہوتی بلکہ مشابہ مبرم ہوتی ہے، جس کے علم یا جانکاری فرشتوں کو نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ جو اخص الاخواص میں سے ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اور برگزیدہ ہوں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس مشابہ مبرم تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن ایک تقدیر مبرم حقیقی ایسی تقدیر ہے کہ جس کے حوالے سے اکثر لوگوں کو جانکاری ہی نہیں ہوتا، چنانچہ وہ تقدیر صرف علم الہی کے اندر ہوتی ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا تو وہ اس تقدیر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے
کہ کوئی شخص مبرم حقیقی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے ہی منع کر دیتا ہے کہ آپ اس تقدیر کے حوالے سے دعا نہ کریں، کیونکہ یہ تقدیر بالکل اٹل ہے جو کہ ہرگز نہیں بدلی جا سکتی۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع فرما دیا تھا اور فرمایا تھا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے دعا کی اور استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع فرما دیا تھا۔ چنانچہ اس منع کرنے سے اس طرف اشارہ تھا کہ ان کے حوالے سے یہ تقدیر اٹل اور مبرم حقیقی ہے کہ یہ لوگ حالت کفر کے اندر ہی مریں گے۔ لہٰذا اے محبوبوں، ان کے حوالے سے اب میری بارگاہ کے اندر ہاتھ نہ اٹھاؤ کہ تمہارے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں گا میں، تو ایسی چیز میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ انسان بالکل آزاد نہیں، اور انسان بالکل بھی پتھر کی طرح اور نباتات کی طرح مجبور محض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار پر یا تو انسان جنت کے اندر داخل ہوگا یا پھر برے اعمال کر کے جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔